دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی قوم، ایک ہی امت ہے، بلکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جبکہ تمام کے تمام کفار جو ہیں یہ الگ قوم ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی کافر ہیں یہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن سے الگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں عطا فرمائی، مسلمان کہیں بھی رہتا ہو اس پر وہ تہذیب لازم ہے۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق پوری دنیا پر اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرے گا، وہ پوری دنیا پر اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرے گا۔ علامہ اقبال نے اسی واسطے فرمایا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اس کی ممانعت تھی، اور اسلام میں کھانا جائز تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے، کہ ہمارا جو مذہب ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس میں گوشت کھانا حرام ہے، اور جس مذہب میں ہم آئے ہیں اس میں صرف جائز ہے، حکم نہیں ہے کہ کھاؤ، لازمی نہیں ہے کھاؤ۔ تو ہم ایسا کرتے ہم نہیں کھاتے، یہ جائز ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جب یہ نظریہ ان کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فوراً حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے محبوب پیارے ان سے فرما دیجئے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تورات کا ایک نسخہ پکڑا ہوا ہے، اور محبوب کے سامنے آ کے اس نسخے کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، محبوب کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے فرماتے ہیں، عمر تو حضور کے چہرے کے رنگ کو نہیں دیکھ رہا کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ فوراً سے حضرت عمر فاروق اس نسخے کو بند کرتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے، آپ کے نبی ہونے اور ہمارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، میں اس پر راضی ہوں، اور اس نسخے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہیں، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہیں، اساس ہے، اور یہ واضح کر رہی ہیں کہ مسلمان اور کافر کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ دو قومی نظریہ دیا، یہ دو قومی نظریہ دیا، اسی کی بنیاد پر اور اسی کے تحت پاکستان مارچ وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ ایک جلسے کے اندر خطاب کر رہے تھے، ہندو بھی بیٹھے تھے، سکھ بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ خطاب کے دوران ایک ہندو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم آپ جو ہیں ایک ہیں، ہم اور آپ ایک ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قومی نظریے کے تحت گاندھی نے اور ہندوؤں نے جو سازش کی تھی، اس کے تحت جب یہ معاملات چل رہے تھے تو ہندو کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم ایک ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور بھی ہندو کھڑے ہو گئے، باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا آپ کو لاجواب کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گلاس پانی کا منگوایا اور ایک گلاس پانی کا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر پیا، اس سے ایک گھونٹ، اور اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا، میز کے اوپر رکھ دیا، اور اسی ہندو کو جس نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ آگے اس پانی کو پیو۔ اب اس نے آگے سے کیا کہا کہ اس نے کہا میں ایک مسلح کا جوٹھا کیسے پی لوں، میں ایک مسلح کا جوٹھا کیسے پی لوں، میں مسلمان کا جوٹھا کیوں پیوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو درمیان میں ترکی سے آیا ہوا ایک مسلمان بیٹھا ہوا،
اب ترکی سے آیا ہوا جو مسلمان بیٹھا تھا، قائد اعظم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ پانی میں نے پیا ہے تو اس کو پانی، باقی کا پانی تو پی۔ تو اس شخص نے اس پانی کا گلاس کو اٹھایا اور پی لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ فرمایا کہ دیکھو کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہماری سرزمین ایک ہے، ہماری زبان بھی ایک ہے۔ ہندوستان کی زبان ہندوستانی تھی نا، تو سارے ہندوستان میں رہنے والے ایک ہی زبان بولتے تھے۔ قائد اعظم نے کہا کہ ہماری زبان بھی ایک ہے، ہم رہتے بھی ایک ہی سرزمین پر ہیں، ہمارے رسم و رواج بھی ایک جیسے ہیں، ہمارا کلچر بھی ایک جیسا ہے، اس کے باوجود بھی تو میرا جھوٹا پینے کو تیار نہیں ہوا۔ اور ایک ترکی سے آیا ہوا مسلمان جس کے زبان بھی الگ ہے، جس کا ملک بھی الگ ہے، سرزمین بھی الگ ہے، اور وہاں کا کلچر اور یہاں کا کلچر بھی الگ ہے، دونوں الگ ہیں، اس کے باوجود بھی اس مسلمان نے میرا جھوٹا پی لیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اور تم ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہم اور وہ ترکی کا مسلمان ایک قوم ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان ایک قوم ہے، نہ کہ ہندو یا سکھ اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے۔ تب یہ دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دو قومی نظریے کے تحت پاکستان مارج وجود میں آیا اور پاکستان کو اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ دین اسلام کو فروغ دینا تھا، دین اسلام کو اور عروج پہ لے کے جانا تھا۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے جو قوانین ہیں، سب سے پہلا جو قانون ہے، قانون سازی جب ہوئی تھی تو جو پہلا قانون ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قانون بنیں گے وہ قرآن و حدیث کے تحت، یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کی پیروی میں بنے گا۔ شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ لیکن آج 76 برس ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے کو، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ بنے۔ کہیں پہ شراب کے پرمٹ جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ زنا کے ایکٹوں کے پرمٹ جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں زنا کرنا جائز قرار دیا گیا ہے جو ہم نے پرمٹ جاری کیے ہوئے ہیں، شراب کو حلال قرار دیا گیا جو ہم نے پرمٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اصل مقصد جو پاکستان کو وجود میں لانے کا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے اور اس کو ہم نے اسلام کے طرز عمل پر چلانا ہے۔ لیکن جگیرانہ نظام ہمارے پاکستان میں آ گیا، خاندانوں نے ہمارے اوپر حکومتیں کرنی شروع کر دی۔ انہی حکومتوں کا نتیجہ ہے کہ ملک کو لوٹ کر لوگوں نے اپنے بینک بیلنس تو بھر لیے، لیکن غریب عوام کا کسی نے نہیں سوچا۔ اور ہمارا انصاف، ہمارا دین ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس قدر عدل و انصاف ہو رہا ہے کہ اگر ایک بچہ جو مزدور ہے، جو ریڑھی پہ اپنا سودا بیچ رہا ہے، وہ اگر اسلام آباد کے کسی روڈ پہ چلا جاتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو پیٹا لگ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک بچی رضوانہ جس نے جج کے گھر میں کام کرتی ہے اور اس کے بیوی نے اتنا تشدد کیا اور اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ہمارے پاکستان کا موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نظام ہے۔ اگر کسی وڈیرے کو چوٹ لگتی ہے تو رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا اگر حق بھی ہوتا ہے تو اس کو اس کے وہ جوتے گھس جاتے ہیں، لیکن اس کا حق اس کو نہیں ملتا۔ یہ نظام ہمارا ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ وہی نظام تھا جو ہندو اور انگریز نے مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا ہوا تھا، جو انگریز مسلمانوں کے دبائے ہوئے تھا، جو انگریز مسلمانوں کو روند رہا تھا، مسلمانوں کی عزتوں کو روند رہا تھا۔ کیا ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک آزاد ریاست ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک کا جو بھی فیصلہ ہو وہ باہر کی طاقتوں کی حکم پر ہو؟
ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اس واسطے قربانیاں دی تھی کہ پاکستان کے اندر جو بھی نظام ہو وہ انگریز کا بنایا ہوا نظام ہو، جو بھی ہماری تعلیمات ہوں وہ انگریز کی بنائی ہوئی تعلیمات ہوں۔ میرے بھائی اگر ایسا ہی ہمیں رہنا تھا تو پھر تو ہم انگریز کے ماتحت چل ہی رہے تھے۔ چلو 2 وقت کا کھانا تو مل رہا تھا، آج تو لوگ خودکشی کر رہے ہیں کھانے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، تو ابھی بھی ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف نعروں میں آزاد کروایا، لیکن عملی زندگی میں ہم نے اس جاگیرانہ نظام کو تبدیل نہ کیا۔ ہم اگر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گاؤں کے سردار یا علاقے کے سردار یا علاقے کا جو وڈیرا ہوتا ہے اس کے تحت ہم چلتے ہیں، ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی غلط ہے یا صحیح ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گاؤں کا وڈیرا ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا کہ اس کو ووٹ دینا ہے تو ہم نے دے دیا۔ ہم نے انہی وڈیروں کو جاگیرانہ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ایک جاگیردار ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میں جس کو کوئی بات کروں وہ آگے سے کوئی چوچرا نہ کرے، وہ میری بات کے اوپر فوراً عمل کرے۔ تو جب وہ حکومت میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایسا ہی نظام وہ چاہتے ہیں، وہ ایسا ہی نظام چاہتے ہیں۔ ایک بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیسہ دے کے ہر چیز کو خرید سکتا ہوں۔ ایک پیسے والا بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے میں پیسہ خرید کے ہر ایک کو خرید سکتا ہوں، چاہے وہ جج ہو، چاہے کوئی فوجی افسر ہو، چاہے پولیس کا محکمہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ نظام ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا ہوا ہے۔ جب ہم اس جاگیردار طبقہ اور اپنے ملک کے امراء سے جان چھڑائیں گے پھر ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے۔ ہمارے یہ 16 ماہ کی حکومت، یہ جب یہ پی ڈی ایم بنی، ساری جماعتوں نے اتحاد کیا اور ایک پی ڈی ایم بنا لی۔ اس پی ڈی ایم کا نتیجہ کیا ہوا کہ 16 ماہ میں 54 بل، یہ میں جو موٹا موٹا اندازہ بتا رہا ہوں، 54 بل پاس ہوئے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں، 54 بل، 50 اور 4 54، لیکن ایک بل بھی اس ملک کی عوام کے لیے نہیں پاس ہوا۔ ایک بل بھی حکومت نے اس ملک کو، اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ہمارے نمائندوں نے جو ہمارے ووٹوں سے آگے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بل بھی اس عوام کے لیے پاس نہیں کیا۔ تو ان سے اس بات سے صاف ظاہر پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے صرف پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ہمارے مقاصد کے لیے نہیں جاتے۔ تو خدا را ہمیں بھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار ملک کے لیے مخلص کون ہے اور کون ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ووٹ کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے، ان وڈیروں سے جان چھڑانی چاہیے، ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ کربلا میں امام عالی مقام نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں شرابی زانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اپنا گھر کا گھر سارا رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں آنے والے وقت میں انہی قربانیوں کا جو صلہ ملا اور اسلام نے دنیا پہ راج کیا۔ وقتاً تو ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، امتحان میں آتی ہے، کوئی بھی خواب دیکھا جاتا ہے تو اس کی تعبیر فوراً نہیں ہوا کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، تو اس خواب نے پہلے کنان کے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد مصر کے بازار میں فروخت کیا، اس کے بعد مصر کی جیلوں میں وقت گزارا، اس کے بعد جا کے اس خواب کی تعبیر ہوئی تھی۔ اگر ہمیں آزادی کا خواب دیکھنا ہے اور اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کا خواب دیکھنا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی ہوگی۔ جیسے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے بزرگوں، پاکستان ہندوستان کے علماء، مشائخ، بزرگوں، عورتوں، بچوں نے قربانیاں دی تھیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان جس دن مارز وجود میں آیا اس سے اگلے دن جو ٹرین آئی تھی نا، اس کی 9 بوگیاں تھیں اور 9 بوگیاں عوام سے بھری ہوئی تھی، اور صرف 8 بندے وہ بھی زخمی حالت میں زندہ نکلے تھے، باقی کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، سارے فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھاگا آ رہا تھا اور راستے میں میرے پیچھے سکھوں کی فوج لگی ہوئی تھی، دریائے ستلج کو کراس کرنے لگا ہوں، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ ستلج خون میں لتا ہوا ہے، خون میں تبدیل ہوا ہے، پانی خون میں بدلا ہوا ہے، اب میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر جاؤں یا سکھوں کی فوج کے ہاتھ آ جاؤں۔
پھر جب میں نے حوصلہ کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس دریا میں قدم رکھا تو میرا کوئی ایسا قدم نہیں تھا جو کسی انسان کے کسی جسم کے حصے پر نہ پڑا ہو، کہ میرا ہر قدم کسی نہ کسی انسان کے جسم کے حصے پر پڑتا تھا، کسی کے سر پہ پڑتا تھا، کسی کے پاؤں پہ پڑتا تھا، کسی کے پیٹ پہ پڑتا تھا۔ ایسے حالات میں پاکستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے نوجوانوں نے، آج کے ہمارے نوجوان طبقے نے صرف موٹر سائیکل کے سلنسروں کو کھول کے آزادی کا جشن منانا، پی پی پاپا کر کے جشن منانا، ایسے نظام کو آزادی سمجھ لیا۔ یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کے پیچھے بہت سارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، بہت سارے نوجوانوں نے اپنے سر کٹوائے ہیں۔ ایک عورت کا قصہ وہ بتاتی ہے کہ جب سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی عورتوں کو اعلان ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کی عورتوں پر ظلم و ستم کیا، مردوں کو کاٹنا شروع کر دیا، تو انہوں نے عورتوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ تو جب میری طرف آئے تو میرا بھائی جوان میرا بھائی تھا اور وہ میرے آگے آ گیا، اس نے کہا میں اپنی بہن کو تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ تو ایک سکھ آگے بڑھا اور اس نے کلہاڑی کے ساتھ ایک ہی وار سے اس نوجوان کا سر قلم کر دیا۔ اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مقصد جو تھا وہ اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ پاکستان بنانے کی بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی۔ آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم ہر بندہ اپنے پیٹ کی خاطر جی رہا ہے، ہر بندہ اپنے مقصد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد جو پاکستان کو آزاد کروانے کا تھا، جتنے یہ دیکھ لیجیے گا 14 اگست آ رہا ہے، جتنے بھی ہمارے سربراہ ہوں گے تقریریں کریں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنے لیے مال اکٹھا کرنے کے، سوائے لوگوں کو لوٹنے کے طریقے بنانے کے۔ میں نے آپ کو بتایا 54 قانون پاس ہوئے اور ان قانونوں میں کیا تھا؟ صرف عوام کو لوٹنے کا طریقہ، کہ کس طرح سے عوام کو لوٹا جائے۔ اور عدل و انصاف اس قدر گر چکا ہے کہ اگر کہیں آپ نے سنا ہوگا یہ بہاولپور یونیورسٹی والا قصہ، ابھی اس کو 55 دن نہیں ہوئے اور 5500 بچیوں کی عزت پامال جنہوں نے کی تھی وہ آزاد بھی پھر رہے ہیں، ان کو باعزت بری بھی کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی قسم کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ 5500 بچیوں کی، مسلمان بچیوں کی عزت کو تباہ کرنے والے جو درندے تھے ان کو 55 دن بھی جیل میں نہیں رکھا گیا۔ اور کہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو گالی نکال دے کوئی ماڑا بندہ بڑے بندے کو تو وہ سالوں سال جیل میں رہتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے، ہمارے معاملات جس طرح مرضی کیے جائیں، جیسے مرضی کیا جائے، کسی کو پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائی پرواہ اسی کو ہوگی جو ہمارے ہی طبقے سے اوپر جائے گا، جس بندے کو ان حالات واقعات کا پتہ ہوگا اور وہ اوپر جائے گا، وہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو اس کو ہماری تکلیفوں کا پتہ ہوگا۔ جو لوگ ساری زندگی جنہوں نے اے سی میں گزار دی، گاڑیوں میں گزار دی، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو وہ اپنی سہولیات ہی نظر آتی ہیں کہ اب ہمارے پاس 2D ہے تو ہم نے کرولا لینی ہے، کرولا ہے تو ہم نے 4X4 لینی ہے، ویگو ڈالا لینا ہے۔ یہی سوچیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی سوچیں ہیں۔ اب یہ جو قسط آئی ہے پاکستان کی، پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے آئے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوا جی؟ اس کے ساتھ جتنے بھی شہر ہیں ان کے DC او DPO صاحبان جتنے بھی ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی ہیں جی۔ عوام روٹی کے لیے رو رہی ہے، پیٹرول 20 روپے یکدم بڑھا دیا، بجلی کا بل یکدم بڑھا دیا، عوام کو ریلیف نہیں دیا، اور جو پروٹوکولز والے ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی۔ یہ ہمارا پاکستان کا نظام ہے۔ تو خدا را چہرے نہیں، نظام کو بدلنا ہوگا، اور نظام کو تبھی بدلا جائے گا جب ہم اپنے اندر کے انسان کو بدلیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا طبقہ بھی ہے نا، جس کا بس چلتا ہے، جس قدر چل رہا ہے، جس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ وہیں پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر ایک محکمہ ہے، کوئی فیکٹری کا محکمہ ہے، کوئی سپروائزر ہے، وہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو لوٹ رہا ہے، کوئی ASI ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو، DSP ہے وہ اپنے لیول کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ہر جگہ لوٹ مچی ہوئی ہے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں انسانیت ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ہمسائے بھوکے سو رہے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر گھر میں گوشت بھی بنایا جائے تو اس کے شوربے کو زیادہ رکھا جائے تاکہ آپ کے ہمسائے تک بھی وہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں، ہمارے پاس ہر وقت ہر چیز ہے، لیکن ہمارے محلے میں پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنے عزیز و اقربا، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نظام کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے ماض وجود میں آیا تھا اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔